یسوسی کے بابرکت عظیم قادر فتح نام میں آپ سب کو سلام۔ ہاللیلویہ۔ آج کا مضمون ایوب راست بات۔ ایک نہایت شخص خوردہ احساس کہ جب کبھی مدد کی ضرورت ہو اور مدد کو کوئی بھی نہ ہو، بس ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم کسی کو مدد کے لیے پکاریں تو وہ مدد فراہم کر ہی نہ پائے، اور غالباً ایسا وقت بھی ہو کہ مدد فراہم کرنا ممکن نہ ہو پائے۔ ایوب کے ارد گرد ایسے دوست موجود تھے جو اسے تسلی دینے آئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کی حالت کو نہ سمجھ سکا۔ جب دوستوں نے چاہا کہ ایوب کی مدد کریں، بجائے مدد کرنے کے انہوں نے معاملات کو زیادہ الجھا دیا۔ اپنی تکلیف میں ایوب خواہش کرنا کہ کوئی شفاعت کرنے والا ہو جو ایوب کو پاک خدا کے درمیان کھڑا ہو سکے۔ اسی طرح اور لوگوں نے بھی تلاش کی کہ کوئی شفاعت کرنے والا مسیح ہو، تو انہوں نے صرف اور صرف شفاعت کرنے والے یسوع کو پایا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع ایک شفاعت کنندہ ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی یسوع انسان ہے۔ پہلا تموتی 2:5 خدا و یسوع اور انسان کے درمیان ایک مضبوط پل ہے جو ہمیں اپنے ہاتھ سے اٹھا کر خدا باپ کے حضور پیش کرتا ہے، جس پر چل کر ہمیں خدا باپ تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے چھپانے کی کوشش کی۔ خدا نے آپ خود پہل کی اور انہیں ڈھونڈنے آیا۔ خدا نے پکارا، تم کہاں ہو؟ یہ ضرور یاد رکھیں، جب ہم ناکام ہوں، ڈرتے ہوں اور خدا کے حضور سے چھپنے کی اپنی کوشش میں ہوں، ہمارا ایک شفاعت کنندہ ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے، یعنی یسوع مسیح خداوند۔ یسوع ہماری خاطر شفاعت کرنے والا ہی نہیں، بلکہ وہ خدا باپ کے حضوری میں ہمارا وکیل بھی ہے۔ جب یسوع نے اپنے شاگردوں سے اپنے آسمان پر جانے کی بات کی تو شاگرد افسردہ ہو گئے۔ یسوع نے انہیں دہانی کرائی کہ وہ انہیں یتیم یا اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ ان کے لیے مددگار بھیجے گا۔ یہاں جس لفظ کا ترجمہ مددگار کیا گیا ہے، یہ لفظ مختلف جگہوں پر ایڈوکیٹ اور مشیر کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے، جس سے مددگار کی ایسی تصویر
ابھرتی ہے کہ ہماری ضرورت کے وقت فوراً آن موجود ہوتا ہے۔ بائبل مقدس کے ان الفاظ سے میری اور آپ کی تسلی ہوتی ہے۔ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ پہلا یوحنا 2 اس کی پہلی آیت۔ جب ابلیس ہم پر حملہ آور ہوتا ہے جیسا ایوب پر، تو آسمان پر ہمارے لیے ایک مددگار فوراً ہماری مدد کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابلیس کا لگایا گیا کوئی الزام یسوع کی حضوری کی بدولت ہم پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا یسوع کامل انسان اور کامل خدا ہونے کے ساتھ ساتھ خدا باپ کی حضوری میں ہمارا شفاعت کرنے والا مددگار بھی ہے۔ دانیال صاحب یہ متوجہ کریں، جب مسیح ایماندار ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ غور کیجیے پھر ہم کس قدر زیادہ تسلی اور حوصلہ اور خوشی سے سرشار ہوں گے جب کہ ہم کو معلوم ہو گیا ہے ہمارا خداوند یسوع ہمیں جو ہماری شفاعت کرنے بار وقت مسدد اور تیار رہتا ہے، وہ ہمارے لیے خدا باپ کے گھر کا بڑا سردار کاہن ہے۔ ہاللیلویہ۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف اس کی اہمیت کے بارے میں سکھاتا ہے۔ نیلا بیٹی ادھر متوجہ ہو، یسوع ہمارے ساتھ کس قدر زیادہ ہمدردی سے پیش آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس قدر بڑے دکھوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یسوع اپنی زمینی زندگی میں اس طور سے دکھوں کے تجربات سے گزرنا پڑا جو ہماری اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، کہ ہمارا یسوع آزمایا گیا، رد کیا گیا، نفرت اور تنگ نظری اور دھوکہ دہی کا شکار رہا، بڑے دکھوں سے گزرا۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت کے وقت اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کوئی ایسا موجود ہو جو ہماری بات سمجھتا ہو، کوئی ایسا جو ہمارے ساتھ ضرورت کے ان لمحات میں کھڑا ہے۔ اپنے دکھی لمحات کے دوران کوئی ایسا دوست جو خود ہی اس دکھ کا تجربہ رکھتا ہو۔ ان لمحات میں تسلی کے لیے نہایت عمدہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ ان الفاظ کا استعمال کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا اور کیا محسوس کر رہے ہیں، تو یہ الفاظ ہمیں دکھ برداشت کرنے میں بھرپور مدد دیتے ہیں۔
اور تسلی کا باعث ہوتے ہیں۔ شہباز صاحب ادھر دیکھیں، جب کوئی کینسر زدہ خود کسی کینسر کے مریض کو تسلی دے تو اس مریض کی ہمت بندی ہے اس قدرت والے خدا مند ہمارے یسوع کو ہماری بیماریوں دکھوں کے علم ہے، اس لیے یسوع کی بدولت ہماری درست طور سے تسلی ہو سکتی ہے، صرف اس لیے نہ کہ خدا میں یسوع جانتا ہے ہماری حقیقی ضرورت کیا ہے۔ آمین۔ خدا میں یسوع مسیح کے بابرکت عظیم نام میں خدا کا پاک پڑھا سنا سمجھا جانا۔ آمین۔ ہم سب کے